يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا. خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کو جو فضیلتیں، جو مناقب اور جو رتبے، جو درجے عطا فرمائے ہیں، ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہماری اس مختصر سی ویڈیو میں اس کا بیان ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے پناہ مناقب اور فضائل عطا فرمائے ہیں، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتح خیبر حیدر کرار صاحب ذوالفقار حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے؟ آپ نے فرمایا پہلا تو یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا۔ دوسری فضیلت جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے اور جس کے حصول کی مجھے تمنا ہے، وہ یہ کہ ان کی رہائش، ان کا گھر حضور پرنور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پرچم حضرت علی کو عطا فرمایا تھا۔ دوستو، یہ وہ فضیلتیں تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھے حاصل ہوتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ دوستو، امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت و شان کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا سے آپ کا اہل قبور سے یعنی قبر والوں سے بھی گفتگو کرنا ثابت ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے آواز سنی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہم نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا سنو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی اے امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو چکے ہیں، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے ہیں، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی ہیں اور ہمارے نتھنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی ہم نے جیسا عمل کیا تھا یہاں پہنچ کر ہم نے وہی پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہی ہوا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی رفعت و عظمت اور قوت سماعت کی ایک جھلک دیکھنے میں آئی کہ آپ نے مردوں سے ان کے برزخی حالات پوچھے، جوابات بھی سنے اور انہیں دنیاوی حالات سے آگاہ بھی فرمایا۔ یقیناً یہ آپ کی عظیم الشان کرامت ہے۔ ساتھ ہی اس روایت میں ہمارے لیے عبرت کے پھول بھی موجود ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال کو نہ سدھارے گا، دنیاوی خواہشات کے جال میں پھنس کر
آخرت سے غافل رہے گا اس کی قبر اس کے لیے سختیوں کا گھر بن جائے گی، اور یہ دنیا کی بے جا فکریں اور خواہشیں اس کے کسی کام نہ آئیں گی، بلکہ صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا رہنے والا، اور پھر اسی حال میں مر کر اندھیری قبر کی سیڑھی اتر جانے والا اپنے دنیاوی مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے گا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین اس کے مال پر قبضہ کر لیں گے، بلکہ حصول مال کے لیے جھگڑا کر کر کے اپنی اپنی راہ لے لیں گے اور سب اپنے راستے چل دیں گے، اور یہ نادان انسان مال جمع کرنے کی دھن میں مست رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز بھلا بیٹھے اور گناہوں بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے دوزخ کے عذاب کا حقدار قرار پائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، اور مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت رکھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔